بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آمدی صاحب سے براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید۔ جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ آسک آمدی ایپ کے اندر جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں اور وہاں پر آمدی صاحب سے براہ راست سوال کر سکتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، نام اپنا وہی رکھیے گا جو آسک آمدی ایپ کے اندر ہے تاکہ مجھے یہاں دیکھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ثاقب خان صاحب موجود ہیں۔ جی سر، بھائی ثاقب سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو کے بارے میں ساجد حمید صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یہ جملہ عربی جملہ نہیں ہے اپنی کنسٹرکشن کے لحاظ سے، بلکہ عجمی فارسی جملہ ہے، اور عربی زبان و ادب کا اعلیٰ ذوق رکھنے والے لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ مثال میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جیسے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ کا ترجمہ ہم اردو میں یہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے شہداء پکڑنا چاہتے تھے، بلکہ کہیں گے کہ میں تم میں سے کوئی گواہ بنانا چاہتا تھا۔ تو اس سارے پس منظر میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ عجمی فارسی جملہ ہی ہے اپنی کنسٹرکشن کے لحاظ سے؟ شکریہ۔ نہیں، میری یہ رائے نہیں ہے۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جملہ بہت اعلیٰ ادب کا نمونہ ہے، فلاں جملے میں فلاں چیز ملحوظ نہیں رکھی گئی۔ اسی طرح سے بعض جملوں کی تالیف میں عجمیت بھی در آتی ہے، لیکن اس کے بارے میں میری یہ رائے نہیں ہے۔ تاہم اہل علم کے مابین چیزوں کو دیکھنے میں اختلافات رہتے ہیں۔ جو استدلال آپ کو زیادہ قوی لگے آپ اسے قبول کر سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے عمر خان صاحب۔ جی عمر صاحب مائک انمیوٹ کریں، سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم استاد۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ خود ہی بنایا، خود ہی امتحان میں ڈالا اور خود ہی سزا سنا دی، میں تو یہ امتحان نہیں دینا چاہتا تھا۔ سورہ احزاب کی آیت 72 جس میں امانت کا ذکر ہے کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا، اس سے استاد کیا یہ بات نکلتی ہے کہ اپنی مرضی سے انسان نے یہ ارادہ و اختیار کا امتحان دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ ابدی بادشاہی حاصل کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں کو اس دنیا میں ارادہ و اختیار کے امتحان میں ڈالا جنہوں نے یہ امانت اٹھانے کی حامی بھری تھی۔ شکریہ۔ سورہ احزاب کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں یہی بات بیان ہوئی ہے، اس کا مدعا بھی آپ نے صحیح سمجھا ہے۔ انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار کی امانت پیش کی اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ قبولیت دونوں پہلوؤں سے ہو سکتی ہے، ایک واقعے کے طور پر پیش کی گئی اور قبول کیا، اور یہ کہ انسان کی فطرت میں اس کے لیے قبولیت رکھی گئی ہے۔ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں۔ میرا رجحان وہی ہے کہ جب الست کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار بھی لوگوں سے لیا اور ارادہ و اختیار کے بارے میں بھی ان سے پوچھا، چنانچہ انسان نے اس کو اختیار کر لیا۔ ان واقعات کی یاد محو کر دی گئی ہے، اس لیے کہ ہم یہاں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اگر یاد باقی رہتی تو علم و عمل کا جو امتحان برپا ہے وہ پھر ہو نہیں سکتا تھا۔ جی آگے بڑھتے ہیں، سارم ریحان صاحب۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو غامدی صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ بہت اجر دے، آپ نے بہت دین کا کام کیا ہے، اور میرے جیسے مطلب میں اگر یہ کہوں کہ آپ نے میری زندگی، اللہ نے آپ کو ہدایت کا ذریعہ بنایا میرے لیے، تو یہ ایک صحیح بات ہوگی، غلط نہیں ہوگی۔ اچھا غامدی صاحب، میرا یہ آپ سے ایک سوال تھا دعا سے متعلق۔ وہ یہ تھا کہ انسان بعض اوقات دعا کرتا ہے اللہ سے، اور وہ کبھی بہت دیر ہو جاتی ہے، اس میں قبول نہیں ہوتی، تو انسان کو بہت سے بام کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جیسے میرے کوئی گناہ ہو گیا ہو، یا پھر جیسے کوئی میرے خاندان میں کوئی حرام کمائی کما رہا ہو تو اس کے ذریعے، کیونکہ میری روزی حلال نہیں ہے تو اس کے ذریعے میری دعا قبول نہ ہو رہی ہو، یا پھر یہ کہ شاید میں اپنی صلاحیت کے مطابق صحیح نہیں کر پا رہا صحیح سے، اور اس کی وجہ سے جو اللہ نے مجھے ارادہ و اختیار بخشا ہے اور جو مجھے صلاحیتیں دی ہیں میں اس کو پوری طریقے سے یوز نہیں کر پا رہا، اس لیے میری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، جبکہ وہ اپنے مطابق تو پوری صحیح کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسے موقعوں پہ اللہ سے کیا ہونا چاہیے، کہ کیا توکل ہو ہمارا اللہ پہ، کہ مطلب ہم لوگ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اور اللہ نے جبکہ فرمایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھ سے مانگو اور میں ہی دوں گا، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، تو ایسے موقع میں ہم نے کیا اپنے آپ کو دلاسا دیں کہ مطلب کس طرح توکل قائم رکھیں اپنا؟ جی جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں۔
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के बाद जो दुआ करने के लिए कहा गया है वो दुआ तो कभी रद्द होती ही नहीं। उसके बारे में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबलना। अल्लाह ताला हिदायत की दुआ को कभी रद्द नहीं करते, लेकिन जब भी आप कोई दुआ करते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें मुझे या आपको करनी होती हैं। देखना चाहिए हम क्या मांग रहे हैं, और जो कुछ मांग रहे हैं उसके लिए लवाजिम हमने पूरे कर दिए हैं, ये ज़रूर देखना चाहिए। ऐसा बारहा होता है, मांगने में तो कोई हर्ज नहीं है, वो हमारा परवरदिगार है, हम आजिज़ बंदे हैं, जो चीज़ चाहे उससे मांगे। लेकिन दुआ कबूल कब होती है उसके लिए अपनी तरफ ज़रूर देखना चाहिए कि क्या जो मेरे करने के काम थे वो मैंने कर दिए हैं, मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। फिर उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाने चाहिए। जो चीज़ें आपने बयान की हैं वो भी एक बंदा मोमिन के सोचने की हैं। मुमकिन है मुझसे कोताही हो रही हो, मुमकिन है मैं किसी गुनाह में मुब्तला हूँ, अल्लाह ताला मेरी बात अगर नहीं सुन रहे, लेकिन एक और पहलू भी ज़हन में रखें, और वो ये है कि अल्लाह ताला हमारी खैर देख कर दुआ कबूल करते हैं। यानी क्या फिलवाक़े वो हमारे लिए मौजू है जो कुछ हम मांग रहे हैं। बारहा ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात हम ऐसी चीज़ें तलब कर बैठते हैं जो हमें दूसरे रास्तों पर ले जा सकती हैं, जिनसे अल्लाह ताला बचाना चाहते हैं। अपने रब पर एतमाद रखिए, ज़िंदगी भर मांगते रहिए, अपनी ज़िम्मेदारियों को अलबत्ता ज़रूर पूरे करें और मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दें। मायूस होने की कोई वजह नहीं है। मुमकिन है कि जिस सूरत में आप कोई चीज़ मांग रहे हैं उसमें वो आपको ना मिले, और किसी दूसरी सूरत में अल्लाह ताला इनायत फरमा दे। जी आगे बढ़ाते हैं। अबू सुमाना, आप अपना माइक अनम्यूट करें। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी अपना फैमिली बिजनेस जो है ना वो ज्वाइन किया है, तो उधर देही इलाकों से हमारे पास सुनार आते हैं ना, तो जेवरात वगैरह ले जाते हैं वहां से, तो वो कुछ रकम दे जाते हैं, कुछ मतलब के बाद में देते हैं, तो इस तरह चलता रहता है। तो अब मैंने ये पढ़ा है कि ये उधार सूद के जुमरे में आ जाता है, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हमारा कारोबार इस पर मुनहसिर है सारा, और इसका कोई जायज़ मुनासिब हल हो तो वो भी हमें बताएं, और हम अपने बड़ों को किस तरह कायल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उसको आम उधार की तरह ही शुमार कर रहे हैं जिस तरह बाकी कारोबार में होता है। नहीं देखिए, इसमें और उस उधार में क्या ताल्लुक है जिसमें सूद हो जाता है। सूद का मतलब तो ये है कि आपके किसी भाई ने आपसे कर्ज मांगा है या इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ उधार मांगी है, तो आप अगर उसको वो देते हैं तो उस पर कोई मनफत लेना, किसी नफ़े की तवक्को रखना जायज़ नहीं है। ये आप कारोबार कर रहे हैं, इस कारोबार में बसा औकात उधार भी करना पड़ता है, बाज़ औकात अक़सात पर भी चीज़ें देनी पड़ती हैं, तो इसको इंसाफ के मुताबिक होना चाहिए। इस उधार का सूद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बैअ और शिरा का उधार है, जो लोगों की मदद के लिए, तबर्रुक के लिए लोगों को कर्ज दिए जाते हैं, उन पर अगर आप कोई नफ़ा चाहेंगे तो वो सूद होता है। जी इब्राहिम काशिफ साहब, अगला सवाल आप कीजिए। इब्राहिम काशिफ। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गांधी साहब, बहुत से वेस्टर्न स्कॉलर्स जो हैं वो आजकल कुरान मजीद का मुताला करते हैं, तो उनकी अप्रोचेस बहुत डिफरेंट होती हैं। तो एक जो पॉपुलर नैरेटिव है वो ये है कि कुरान मजीद जो है वो शामी साहिफ जो है कदीम, उनसे जमा करके लिखा गया है। बहुत सी कहानियाँ जो हैं वो वहाँ पे मैच हो जाती हैं ना, तो इसलिए वो यही कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तिजारत करने जाते थे, तो उन्होंने वहाँ से सुनी और वह कुरान में लिख दिया। ज़रा इसकी वजाहत फरमाइए। उनसे कही वो तो शाम में 1-2 बार तिजारत करने गए थे, आप सारी दुनिया में फिरते हैं, आप भी अल्लाह करम ऐसी ही कोई किताब वज़ा कर लें और रोज़ाना पेश कर दिया करें। ऐसी हमकाना बातें काबिल तवज्जो नहीं होती। कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है, कुरान मजीद को हम पढ़ सकते हैं, और कुरान मजीद को बसीरत की निगाह से पढ़ें तो अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस सतह की किताब है, उसका माखज़ क्या है, उसमें क्या बात बयान की गई है, उसमें ज़िंदगी के हक़ाइक़ कैसे ज़ेर बहस आए हैं, मज़हबी हकीकतों को कैसे बयान किया गया है। वो कोई बच्चों की तरतीब दी हुई किताब नहीं है,
علم و ادب کا بے نظیر شاہکار ہے، تو اس وجہ سے ایسی کہانیوں کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، محمد علی سمرو صاحب سوال کیجیے، آپ کا مائک انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم غام صاحب۔ غام صاحب میرا سوال سد ذریعہ کے حوالے سے تھا۔ جب میں نے اس کا مطالعہ کیا اور اس پہ اپنی مطلب جو مجھے سمجھ میں آئی چیزیں میں نے اس پہ تھوڑا سوچا کیا، تو سد ذریعہ کے کچھ اصولوں کی مطلب ہمیں اپلیکیشن اسلام میں نظر آتی ہے کہ ایک چیز جو بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتی تھی اس کا شروع سے ہی دروازہ بند کر دیا، لیکن اس کی کچھ ایسی اپلیکیشنز ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ جب ہم کسی بھی ایک نوجوان جب دوسرے نوجوان لڑکے سے دوستی کرتا ہے تو یا کوئی بھی دوستی کے بعد جب اس کا ایک رشتہ سالوں کا شروع ہوتا ہے تو اس میں اسے پتہ ہے کہ آگے چل کے اس سے ضرور کہیں نہ کہیں چلے، اس کم مقدار میں ہی، لیکن کچھ ایسے بڑے گناہ ضرور پیش آئیں گے، جیسے کبھی کسی کو گالی دے دینا یا وہ کر دینا، غیبت کرنا اس طریقے کی، یا جس میں اگلے بندے کو ضرر پہنچ جائے، اس طریقے مطلب وہ دل آزاری ہو، اس طریقے کے بڑے گناہات رشتوں میں پائے جاتے ہیں اور نوجوانوں کی دوستی میں ہر نوجوان میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے روکنے کے لیے کبھی یوں نہیں جیسے کہا جاتا کہ آپ جو ہے نا دوستی مطلب نہ بڑھائیے، نہ کیجیے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کافی لینینسی، تو یہ مجھے تھوڑا سا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اس چیز کا فرق مطلب یہاں پہ کیسے وہ سد ذریعہ کی چیز اپلائی ہوگی۔ نہیں، یہاں تو سد ذریعہ کا کوئی سوال نہیں ہے، یعنی اگر آپ کے دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ کچھ نہ کچھ غیبت کرنی چاہیے، اس کے بغیر کیا زندگی ہے، اور پھر آپ گھر سے نکلتے ہیں کہ کوئی ایک آدھ دوست ڈھونڈا جائے غیبت کرنے کے لیے، تو اب سد ذریعہ کا سوال پیدا ہو گیا۔ ورنہ آپ دوستی کرنے جا رہے ہیں، دنیا میں دوستی کاروبار کے لیے بھی ہوتی ہے، معاشرت کے لیے بھی ہوتی ہے، تفریحات کے لیے بھی ہوتی ہے، اور دوستی خود انسانی معاشرت کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ رشتوں میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کے اولاد کے رشتے ہیں جن میں ہم جیتے ہیں۔ دوستی بھی ایک رشتہ ہے۔ معاشرے میں جو لوگ ہمارے قریب آتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم سخنی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ہم سائیگی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ہم نشینی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ہم ذوقی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں بالکل فطری چیزیں ہیں، ان سے کیوں روکا جائے گا؟ ان کے سارے ہی مقاصد اچھے ہیں۔ اب وہاں آپ گئے اور آپ نے وہاں غیبت کر ڈالی تو اس سے بچنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ وہ چیزیں جن کی ابتدا یا جن کی طرف رغبت ہی اصل میں اسی مقصد سے ہو رہی ہے، ان سے روکنے کو سد ذریعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی سد ذریعہ کی چیزیں وہ ہیں کہ پہلا قدم اٹھاتے ہی آپ اس جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کو روکا جاتا ہے۔ جی طلحہ اشتیاق صاحب، آپ پہلے رہ گئے تھے، اگر آپ موجود ہیں تو آپ لائن میں ہیں، سوال کر سکتے ہیں انمیوٹ کر کے۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میرا سوال اللہ تعالیٰ کی صفات اور تعریف کے معاملے میں ہے کہ ہم بعض کا انسانوں کے بارے میں تعریف خود بخود دل سے نکلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے اس کے بارے میں غور کیا تو دو وجوہات سامنے آئی ہیں۔ ایک تو کیونکہ اللہ تعالیٰ مجسم صورت میں میرے سامنے موجود نہیں ہے تو وہ اخلاق کو اتوار سامنے نہیں آتے، اور دوسرا یہ کہ کمپیریزن میں موجود نہیں ہوتے۔ انسان کمپیریزن میں موجود ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھیں باقیوں کی مال کے بارے میں محبت یہ ہے اور ایک کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اور وہ سارا کچھ اٹھا کے لے آئے۔ تو اب یہ کیونکہ موجود نہیں ہوتا کمپیریزن، تو خدا کے بارے میں یہ خود سے وہ صفات اور تعریف اور لوگوں کو متعارف کروانا اس درجے میں پیدا نہیں ہوتا، تو یہ میں کس طرح پیدا کر سکتا ہوں؟ یہ رکاوٹ آپ نے بالکل صحیح بیان کی ہے۔ جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، وہاں تقابل ہوتا رہتا ہے، تو انسان فطری طور پر اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اسی مقصد کے لیے یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنے شب و روز کا کچھ حصہ تذکر اور تدبر کی نظر بھی کرنا چاہیے۔ یعنی آپ دنیا پر غور کریں، اپنی ذات پر غور کریں، اپنے ماضی پر نگاہ ڈال کے دیکھیں، اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈال کے دیکھیں، اور اگر آپ سے آپ ذات باری کی طرف توجہ نہ ہو تو قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ اس میں آپ کو کچھ ہمت کرنی پڑے گی، یعنی اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا کہ آپ ان چیزوں پر غور کریں جو ذات باری سے آپ کو مل رہی ہیں، حاصل ہو رہی ہیں۔
منعم حقیقی نے سب کچھ دیا ہے لیکن بس دے دیا ہے اور بافراط دے دیا ہے، وہ ہر وقت دیتا ہوا نظر نہیں آتا، تو اس وجہ سے انسان اس کو بلا بیٹھتا ہے۔ تو آپ اپنے ذہن میں پہلے اس دینے کو تازہ کریں، اس لینے کو تازہ کریں۔ جب آپ اس کو تازہ کریں گے، اسی کو ذکر کہا جاتا ہے، یعنی یاد کریں، یاد دہانی اپنے آپ کو کرائیں۔ عربی زبان میں یہ یاد دہانی جب اس طرح آمادگی پیدا کر کے کی جاتی ہے تو اس کو تذکر کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو سوچنے کے لیے آمادہ کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ظہور کو دیکھنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ کائنات کا مطالعہ اس زاویے سے کرتے ہیں، آپ کتاب اللہ کو اس نظر سے پڑھتے ہیں، تو پھر ذرا تھوڑی ہمت کر کے جب آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ چیز بھی پیدا ہو جائے گی۔ بار بار اس جانب توجہ کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ اس نعمت پہ غور کیا کریں کہ یہ کیسے ملی ہے آپ کو، یعنی بے مفت ملی ہے، مفت ملی ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا نعمت ہے جو آپ کو دے دی گئی ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ آج کے زمانے میں انسان اگر یہ دیکھے کہ اس کو رفع حاجتی کے لیے کیا سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں، ذرا ماضی پر نگاہ ڈال کے دیکھیے، غسل کے لیے کیا سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جذبہ شکر سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اس میں تذکر ضروری ہے، تدبر ضروری ہے، یہ آپ سے آپ نہیں پیدا ہوگا، تو تذکر اور تدبر کی عادت ڈالیے، اس کی مشق کرتے رہیے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ نور خان اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا، باقی لوگ مائک میوٹ رکھیں اپنا۔ نور خان صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس میں یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی ریزننگ کرنے کا طریقہ کیا ہے ان جنرل؟ آپ تھنکنگ ماڈل فالو کرتے ہیں یا ایپسٹیمولوجی کی کوئی اور تھیری؟ میں اصل میں یہ اس لیے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ڈیسیجن میکنگ کا اور فیصلہ کرنے کا یا کسی چیز کے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا آپ کے پاس وہ کیا میتھڈ ہے کہ جس کی بیسس پہ آپ یوزولی ریزننگ کرتے ہیں؟ مجھے جب بھی کوئی رائے قائم کرنی ہوتی ہے تو جن چیزوں سے میرا تعلق ہے میں ان میں بنائے استدلال کو تلاش کرتا ہوں، یعنی اگر مجھے کچھ کہنا ہے تو میں کس چیز کو دلیل بنا رہا ہوں، اور اگر کسی دوسرے کی بات سمجھنی ہے تو وہ کس چیز کو دلیل بنا رہا ہے، اسی کو بنائے استدلال کہا جاتا ہے۔ یعنی ریزننگ کہاں سے اٹھ رہی ہے، اگر آپ اس کا تجزیہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو غلطی کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ ہم اصل میں کسی اگلے مرحلے سے یا تو استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں یا استدلال کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پہلی اینٹ تلاش کرنی چاہیے جہاں سے بات اٹھی ہے۔ جب آپ اس کو تلاش کر لیتے ہیں تو پھر عمارت صحیح بنتی ہے، اور پہلی اینٹ غلط رکھی ہوئی ہے تو عمارت بھی ٹیڑھی بنے گی۔ تاج ثریا میر اودھ دیوار کچ، ہمیشہ بنائے استدلال تلاش کیجیے۔ بنائے استدلال سے آگے بڑی سحر انگیز گفتگویں ہو سکتی ہیں۔ کوئی خطیب آپ کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، ایک افسانہ آپ کے وجود کا احاطہ کر سکتا ہے، کوئی بڑا سائنسدان شواہد کا ایک بازار گرم کر کے آپ کو اپنی بات کا قائل کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کے اندر اتر کر پہلی اینٹ تلاش کریں گے اور وہ موجود نہیں ہے تو واضح ہو جائے گا کہ سارا قصر اصل میں کارڈز کا گھر ہے، بنا دیا گیا، کچھ نہیں ہے اس میں۔ جی واضح ہے۔ محمد احسن صاحب آپ کا مائک انمیوٹ، سوال کیجیے۔ محمد احسن۔ جی السلام علیکم گامدی صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ جی استاد، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے تو وہ کسی اس طرح کے کاروبار میں مبتلا رہا ہے جو اسلام کی نظر سے جائز نہیں ہے یا نامناسب ہے، اور اب وہ متنبع ہوا اور اس نے وہ چھوڑ دیا، اور اگر وہ شخص اس طرح کی سوچ میں پڑ جائے کہ اس سے کمائے گئے کپڑے پہن کے اگر وہ کوئی حلال جاب کر رہا ہے تو وہ بھی اسے افیکٹ کرے گی، یعنی اس طرح کا رویہ ہو جائے کہ اس طرح کے اس پیسوں سے کمائے گئے کوئی بھی ایسٹ کو استعمال کرے گا تو اس کے آنے والی انکم بھی افیکٹ ہوگی۔ جی
نہیں، اسلام نے لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کا مکلف نہیں ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو توفیق دے اس کے بعد آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کریں۔ البتہ اگر کسی شخص کا آپ نے روپیہ دینا ہے یا آپ نے اس کا کوئی حق مارا ہے، اس کو البتہ ضرور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ غلطیوں کا کفارہ یہی ہے کہ اب نیکی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو لفظ تابہ سے قرآن ادا کرتا ہے، الا من تابہ، اور دوسرا یہ وآمنا، اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، یعنی گویا اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر کے اقرار کرتا ہے کہ پروردگار میں اب تجھ کو مان گیا اور میں اب تیرے احکام کی پیروی کروں گا، اصلاح، اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں صرف گناہ معاف نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ ان گناہوں کی جگہ بھی نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس سے آپ اوہام میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اندیشہ ہے کہ آگے بھی اصلاح کرنے کی بجائے انہی چیزوں میں پڑے رہیں گے۔ بس یہ دیکھیے متعین طور پر کہ کسی کا کوئی حق تو آپ پر عائد نہیں ہوتا، وہ ادا کر دیجیے۔ جی، عافیہ خان صاحبہ، آپ کا مائک ان میوٹ ہے، سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ پوچھنا تھا کہ پہلے تو یعنی کرائٹیریا کچھ ڈفرینٹ تھا، اب آپ کا کویسچن چوز کرنے کا کیا کرائٹیریا ہے؟ یہ میں سمجھ نہیں سکا، کیا سوال کیا انہوں نے؟ یعنی ایز کامتی کا پہلے وہ ہوتا تھا نا کہ جو فرسٹ کم فرسٹ ہوتا جی تھا۔ یہی ہے، جی یہی طریقہ ہے بہن، ہمارے یہاں سسٹم بنا ہوا ہے، سسٹم میں آ رہا ہوتا ہے کس نے پہلے رجسٹرڈ کیا ہے، کس نے لاگ ان کیا ہے۔ مزید کوئی تفصیل پوچھنا چاہتی ہیں تو آف لائن آپ ایڈمن کو میسج کر سکتی ہیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال ہے جی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اگلا سوال طیبہ زہرا، آپ سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا غامدی صاحب، آپ کو سننے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت آدم سے پہلے بھی انسان موجود تھے، لیکن ان میں انسانی شخصیت بعد میں ودیت کی گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت آدم کے والدین تھے لیکن شاید ان میں یہ انسانی شعور موجود نہیں تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کو کمپیئر کیا گیا کہ حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو دس ڈزنٹ میک سینس۔ آپ تھوڑا اس کے بارے میں اگر بتائیں تو اچھا ہوگا۔ جی، یہ جو آیت ہے اس کو لوگ پورا نہیں پڑھتے۔ پوری بات یہ ہے کہ مسیح کی مثال بھی آدم کی سی ہے۔ ہم نے جب آدم کو بنایا تو ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے کہا کن فیکون، یعنی ہم نے کہا کہ ہو جاؤ، تو پھر جو طریقہ ہم نے طے کر دیا اس کے مطابق ہو گیا۔ تو مسیح کو بناتے وقت تو ماں بھی موجود تھی، اس میں ہمیں کلمہ کن کہنے سے کون روکتا تھا؟ پوری بات یہ ہے، اس میں لوگوں نے بس پہلا جملہ پڑھا اور اس کے بعد ماں باپ تلاش کرنے لگ گئے، وہ بات وہاں بیان نہیں۔ جی، محمد قاسم صاحب آپ سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، یہ جو الگ الگ مکتب فکر ہے، سلفی، فقہی، صوفی اور فراہی، یہ بنیادی اصول میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، کہیں قرآن کی اہمیت ہے تو کہیں حدیث کی، تو کہیں اجماع کی، اور کہیں کوئی اور چیز کی، لیکن اگر اللہ چاہتے تو اجماع تواتر سے اصول کو منتقل کر کے امت کو ہمیشہ کے لیے ایک اصول میں جمع کر دیتے۔ تو اللہ کی طرف سے امت کو ایک ہی اصول میں جمع نہیں کرنے کی کیا وجہ اور کیا حکمت ہے؟ کیا یہ کہ بندہ عمل کے ساتھ ساتھ علم کے امتحان میں بھی مبتلا رہے، یا یہ کہ کیونکہ دنیا امتحان کے اصول پہ بنائی گئی ہے تو دین کا علم بھی ویسے ہی ڈیولپ ہو جیسے دنیا کی باقی علوم ڈیولپ ہوتے ہیں، پہلے پریکٹس میں بعد میں پرنسپلز ڈیولپ ہو، جیسے زبان پہلے پریکٹس میں آتی ہے بعد میں گرامر بنتے ہیں۔ جزاک اللہ سے۔ بہت صحیح بات آپ نے کہی ہے، یعنی صرف عمل کا امتحان نہیں ہے، علم کا بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے امتحان میں ہم کو ڈالا ہے، قرآن مجید میں اس کے بڑے ہی غیر معمولی شواہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی حکم دیتے ہیں اور ہم اپنی عقل سے اس کو دریافت کر سکتے ہیں تو بالعموم اس کی وضاحت بھی نہیں کرتے۔ اس کی بھی بڑی غیر معمولی مثالیں قرآن میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں چاہا کہ لوگ خود غور کریں، کوئی رائے قائم کر لیں۔ اگر نے رائے قائم کر لی ہے انہوں نے، اس میں کوئی بڑا فساد نہیں ہے اور دو نقطۂ نظر ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بار بار پوچھا ہے تو پھر کسی چیز کی وضاحت کر دی۔
اس کی سب سے اچھی مثال میراث کے احکام ہے. وہاں بہن بھائیوں کا حصہ پہلے بیان نہیں کیا، اور اس میں ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اس بات کو پڑھنے کے بعد ہر سوچنے سمجھنے والا آدمی اس حصے کا خود استنباط کر سکتا ہے. خاموشی اختیار کر لی، پوچھتے رہیں لوگ. پھر آخر میں وہ آیت اتری ہے جس کو آیت السیف کہتے ہیں. سورہ نساء کے آخر میں ایک ضمیمہ ہے جس میں سوالوں کا جواب دیا ہے، اس میں آخر میں وہ آیت رکھی ہے تاکہ یہ معلوم رہے کہ یہ ہم نے چھوڑ دیا تھا، لوگوں کو اس امتحان میں ڈالا تھا، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر ہم نے ان کی رہنمائی فرما دی. تو اس لیے علم کا بھی امتحان ہے، عمل کا بھی امتحان ہے. یہ مطالبہ صحیح نہیں ہے جو لوگ باز کرتے ہیں کہ فلاں بات ایسے کیوں نہیں بیان کر دی، ایسے کیوں نہیں بیان کر دی. وہ آپ کو اس پر غور کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اس میں البتہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے کہ اگر اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی اور پھر بھی غلطی ہو گئی تو وہ اس غلطی پر مواخذہ نہیں کرتے. جی بہت شکریہ تمام آپ کا جن کی باری نہیں آئی، انشاءاللہ اگلے ہفتے ان سب کی باری آ جائے گی. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.